The daughter has developed some problems. The problems seem to be convergent. She has weakness in limbs. You have done all the investigation, all the relevant examination, assessment. Everything appears to be normal, but she's still having weakness in her limbs, and the mother is quite concerned. Psychoeducate her regarding the nature of illness and how to handle the problem. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام ڈاکٹر تیمور ہے اور میرا تعلق شعبہ امراض نفسیات سے ہے. مجھے ہدایت دی گئی کہ میں آپ کو آپ کے مریض کی بیماری کے متعلق کچھ معلومات فراہم کروں. میڈیا میرے ساتھ تعاون کرے گا. جی آپ اپنا مختصر سا تعارف کروا سکتے جی میرا نام سائمہ ہے, میں اسکول ٹیچر ہوں. جی جی یہ مریض کے ساتھ آپ کا رشتہ جی وہ میں اس کی مدر ہوں. بتا رہا کہ وہ 15 سال کی ہے. 15 سال کی ہے. جی اچھا آپ کو کچھ علم ہے اس کی بیماری کے بارے میں؟ مجھے تو بس 2-3 سال ہو گئے ہیں. ہم بہت علاج اس کے لیے کرا رہے ہیں. اس پہ کوئی اس طرح ایک چھپا سا آ جاتا ہے جس پہ اس کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی, اور بس پھر کچھ ٹائم تک ایسے رہتا ہے. اور پھر جو ہے ہم اس کو مالش کر رہے ہوتے ہیں, کبھی اس کو پانی پلا رہے ہوتے ہیں, اور بس ہم نے اس کا اسکول بھی وہ پھر نہیں جا سکتی اور کہتی ہے ابھی میرے ہاتھ کام نہیں کر رہے, میں لکھ نہیں سکتی. تو اس کو یہ ہوتا ہے اور 3 سال ہو گئے اور ہمیں نہیں پتہ اس کا مسئلہ کیا ہے. کوئی ڈاکٹر کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. سارے ٹیسٹ جو ہے وہ نارمل آتے ہیں. مجھے آپ کی مریض کے بارے میں جو آپ کے خدشات ہیں, آپ کی تکلیف کا اندازہ ہے مجھے, اس کے بارے میں ہم مزید کچھ بات کر سکتے ہیں؟ جی اچھا یہ جو آپ کے مریض کی ہسٹری ہم نے لی ہے, جتنا تفصیلی معائنہ ہم نے کیا ہے, تو دوسرے ڈاکٹروں سے بھی ہم نے بات کی ہے, تو اس کے تشخیص سارے جتنے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے ہیں وہ کلیئر ہیں, اور طبی اصطلاح میں جس کو بیماری ہے ہم اس کو کنورجنٹ ڈسارڈر کہتے ہیں. اچھا اس بیماری میں اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ مریضوں کو اس کی بینائی چلی جاتی ہے, کچھ مریض خاموش ہو جاتے ہیں, یعنی بات نہیں کرتے ہیں. کچھ مریض اس طرح ہوتے ہیں کہ اس پہ دورے آتے ہیں, اور کچھ مریض جس طرح آپ کا مریض ہے کہ اس کے پاؤں کام نہیں کر رہے. کیا اس طرح ہے؟ جی لیکن اور چیزیں اس پہ نہیں آتی. جی تو یہ جو آپ کچھ مریضوں میں کچھ علامات ہوتی ہے, کچھ مریضوں میں کچھ علامات, لیکن یہ اس کے ٹیسٹوں کی کلیئر ہے. تو زیادہ تر اس کا جو تعلق ہے یہ ٹینشن کی وجہ سے اور سٹریس کی وجہ سے. کچھ مریض اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ سٹریس برداشت نہیں کر سکتے اور اس پہ جو ذہنی علامات ہیں وہ جسمانی طور پر ظاہر ہوتے ہیں. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس کی تو کوئی سٹریس نہیں ہے. گھر میں اس کو ہم نے ہر چیز دی ہوئی ہے. اچھا اس کے وجوہات, اس کی مختلف قسم کی وجوہات ہیں. ٹھیک ہے, یہ خاندانی مسئلے بھی ہو سکتا ہے, اور بچپن سے جس طرح لوگ جو ہے نا بچپن سے ہوتے آ رہے, اس کے جو بچپن کے واقعات ہیں وہ بھی اس کے اثر انداز ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ جب ڈپریشن اور انزائٹی بھی ہوتی ہے تو کچھ ذہنی کیمیائی مادے اس میں بھی اس طرح کی اتار چڑھاؤ آ سکتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا علاج کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ ہے؟ علاج کے بارے میں تو بس ہمیں ڈاکٹرز نے یہ بتایا ہے کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں. اچھا بس کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, ایسے ہمیں بتایا. اچھا آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ کے مریض پر جب اس طرح کا یہ دور آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہو آپ لوگ؟ تو وہ ہم ایک پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک دم سے کچھ کر رہی ہوتی ہے کام, اور پھر ایک دم سے وہ کہتی ہے میرے ہاتھ پاؤں سے دم نکل گیا, بیٹھ جاتی ہے. اور پھر ہم کھلاتے بھی اس کو ہم ہیں, پھر وہ پانی بھی ہم اس کو دیتے ہیں, بالکل ہم اس کی کیئر شروع کر دیتے ہیں. تو وہ کچھ گھنٹوں اس طرح ہوتی ہے, پھر بعد میں خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے اور کہتی ہے میں کر سکتی ہوں. یہ مجھے آپ کی تکلیف کا اندازہ ہے. مشاہدے میں یہی بات آئی ہے کہ جب اس طرح مریض پہ یہ دورے پڑتے ہیں یا اس کے ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, تو اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ کوئی جا کے اس کو پانی پلانا شروع کرتا ہے, کوئی اس کے ہاتھ پاؤں جو ہے نا وہ دبانا شروع کرتا ہے, کوئی اس طرح کا مساج شروع کرنا. لیکن تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ جب بھی اس طرح ہوتا ہے, جتنا ہم مریض کو زیادہ توجہ دیتے ہیں, اسی بیماری کے دوران مریض زیادہ توجہ کا مرکز بن جاتا ہے. تو تحقیق سے یہ بات جاتی ہے کہ وقتی طور پر وہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے, اور مریض کو بھی کبھی کبھی علامات ٹھیک ہو جاتے ہیں, لیکن یہ جب لانگ ٹرم میں اگر ہم دیکھیں تو یہ بیماری کو تقویت دیتی ہے, یہ مزید تقویت دیتی ہے بیماری کو. اس طرح ہسٹری میں آپ نے بتایا تھا کہ یہ دورے پہلے کم پڑتے تھے, لیکن جتنا آپ لوگ زیادہ اس کو توجہ دیتے تھے, اس کی بات سنتے تھے, اور اس پہ جو ہے نا آپ لوگ زیادہ سر پیر دبانا شروع کرے, تو اس کی وجہ سے اور مزید بھی تقویت ملتی ہے. اس طرح ہے. ہاں جی آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا
آپ کو ابھی تک جتنے ہم نے بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہماری باتوں کی؟ جی بالکل سمجھ تو آئی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو ماں ہوں، اب وہ اس کے ساتھ ایسے ہو جائے اور پھر وہ بول رہی ہوتی ہے کہ پانی دو اور میں اس کو نہ دوں، مطلب یہ تو جی بالکل آپ نے ٹھیک بات کی، میں آپ کی تکلیف کا اندازہ ہے. تو جس طرح میں نے کہا کہ تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ جتنا ہم مریض کو زیادہ توجہ دیتے ہیں، جتنے زیادہ ہم اس کی طرف لپکتے ہیں اور لوگ آ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بیماری کو مزید تقویت ملتی ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم مریض کو اس کی سنیں، اس کی جو بات ہے اس پہ ہم بات کریں، لیکن اتنا زیادہ توجہ دینے کی ضرورت مریض کو نہیں ہوتی. ابھی جو جتنی ہمارے درمیان گفتگو ہوئی آپ سمرائز کر سکتے ہو؟ جی آپ نے آپ کو کہا جتنا سمجھ آ گیا. کہ یہ جو ہے اتنی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے لیے بندہ بہت پریشان ہو جائے، جو مجھے سمجھ آئی. اور آپ نے کہا کہ اس کو زیادہ ہمیں توجہ نہیں دینی چاہیے، یہ خود ٹھیک ہو جائے گا. کیا یہ خود ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ ہم اس کا علاج بھی کر رہے ہیں، اور یہ اس طرح جو جتنا ہم اس کو توجہ زیادہ نہیں دیں گے تو خود بخود یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ علامات کم ہوتی جائیں گی. ٹھیک ہے. کچھ اور آپ جاننا چاہو گی؟ کیا ہم اس کو دم کے لیے لے جا سکتے ہیں؟ اچھا، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. اصل میں یہ اس طرح کے دورے جب پڑتے ہیں ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی جھوٹ کا سایہ ہو، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دم کی وجہ سے ٹھیک ہو سکتی ہے. تو یہ نہ تو مریض خود کرتا ہے، یہ اکثر لاشعوری طور پر ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے نا یہ جنات وغیرہ کا سایہ نہیں ہوتا. باقی آپ اپنا علاج جو ہے نا وہ جاری رکھ سکتے ہیں. Good thing that I found was the patient concerns were addressed quite tactfully. جب اس نے پوچھا ہے کہ میرے مریض کو تو کوئی ایسا اسٹریس یا وہ نہیں ہے، تو وہ تھراپسٹ نے اچھے طریقے سے ایڈریس کیا. ایک اور چیز، اگر اٹینڈنٹس کہہ رہی تھی پیشنٹ کی کہ اگر اس پہ دورہ پڑتا ہے، میں تو ماں ہوں اور میں کیوں اس کو پانی کیسے نہیں دے سکتی. اگر اس کو ہم اس طرح سے ایڈریس کریں کہ آپ بالکل پانی بھی دیتے ایک بار بھی کریں، لیکن جب وہ دورہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد کریں، تو اگر اس طرح اس کو ایڈریس کریں تو زیادہ مناسب ہوگا. جو میں نے لیا وہ اچھا تھا، لیکن بیچ پیج میں جو ہے چیزیں مجھ سے مکس ہوتی جا رہی، تو اس کی وجہ سے مجھے لگا کیا آپ نے نوٹ کیا کہ آپ سے مس ہو رہی؟ سر اصل میں جو شروع میں نے کیا تو وہ میں نہیں بتایا، کالز میں نے نہیں بتایا، وہ لاسٹ میں جو مجھ سے پوچھے تو وہ مجھے شروع میں بتانی چاہیے. اور مجھے یہ سر ایکسپلین کرنا چاہیے کہ اسٹریس کا جو ہے نا مطلب مائنڈ کا کس طرح باڈی پہ افیکٹ ہوتا ہے. یہ مجھے تھوڑا صحیح طریقے سے سمجھانا چاہیے تھا. فیڈ بیک دیا، اور آپ نے خود بھی نوٹ کیا کہ کچھ چیزیں آپ نے بہت اچھی کی، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں بہتری ہو سکتی تھی. جو آپ نے اچھا کیا، آپ نے اچھا انٹروڈکشن کرایا، اور آپ نے مریض کی مدد کا پرائر نالج کہ وہ اس مریض کے بارے میں پہلے کتنا مرض کے بارے میں کتنا جانتی ہے. اور یہ اچھا ہوتا ہے کہ باقی کافی ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آسان ہو جاتی ہے جب آپ کو پتہ چل جائے کہ ان کو کتنا نالج ہے، اور پھر آپ وہی اسی اسٹیج سے پھر آپ آگے شروع کریے. تو دیٹ واز گڈ، اور ایمپتھی بھی آپ شو کر رہے تھے آگے، وچ از گڈ. اچھا، کچھ چیزیں بس کامن سینس کی جو کچھ چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں پہ امپرومنٹ کی بہت ضرورت ہے. ایک یہ کہ جو الفاظ کا چناؤ آپ کرتے ہیں، یہ میں تقریباً ہر دفعہ یہی ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو کیسز ہیں، سیناریوز ہیں، یہ آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں اور آپ ہر وقت اس پہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے کوشش کریں کہ بہترین الفاظ کا چناؤ کریں. آپ کو اگر سمجھ نہیں آتی، کسی ایسے کلیگ سے بات کر لیں جس کی اردو اچھی ہے. کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے کہ اس کی اردو اچھی ہوتی ہے. پیشن میں سے کسی سے پوچھ لے، اگر کوئی اردو اسپیکنگ آتا ہے، ان کو جو اسپیکنگ ہے ان کی اردو اچھی ہوتی ہے، تو ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں کون سا لفظ جو ہے وہ بہتر طریقے سے استعمال کر سکوں. مثال کے طور پہ میں نے آپ کا ایک وربیٹم یہاں پہ لکھا ہے. وہ جو آپ نے مختلف سمپٹمز بتا دیے کہ کسی کو بلائنڈنس ہوتی ہے، کسی کو ویکنیس ہوتی ہے، کسی کو ڈیفنس ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو وہ جب مریم نے آپ سے پوچھا کہ میرے مریض کو تو یہ سارے علامات نہیں ہیں، تو آپ نے اس طرح کا، کچھ مریضوں میں کچھ طرح کے علامات ہوتے ہیں اور کچھ مریضوں میں کچھ طرح کے علامات. آپ نے کہا نا اس طرح ایک سینٹنس میں آپ نے 4 دفعہ یہ کچھ کا استعمال کیا ہو.
یہ کچھ کبھی مریضوں کے لیے، کبھی علامات کے لیے، کبھی تو اس کا استعمال کم سے کم. کچھ کی جگہ بعض مریضوں میں اس طرح کے علامات، کچھ طرح کے نہیں، اس طرح کے علامات شروع ہوتے ہیں، جبکہ بعض مریض جو ہے ان میں مختلف قسم کے علامات شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کچھ جو ہے آپ اس کو تقسیم کر دیں، ہر ایک چیز ریپیٹ نہ ہو اور اس کا مقصد بھی کلیئر. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ الفاظ آپ کو اچھے یاد ہو، اچھے یاد ہو. یہ تو آپ بار بار کریں گے تو اس کی کوشش کریں کہ بس یہ سیناریو لکھ لیں صاحب اردو میں کہ کہاں کہاں پہ کس لفظ کا استعمال کرتے ہیں. بہترین لفظ چنیں. یہ ہمارا وہاں پہ روزان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، ٹرینیز ہوتے ہیں، وہ لینگویج کا، کمیونیکیشن کا، جو الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں ہم، تو اسی سے ہمارے جو ٹرینیز ہیں وہ مارک کرتے ہیں. وہ ایک امپریشن ان کو ایسے جاتا ہے کہ شاید ان کی پریکٹس نہیں ہے، شاید یہ دیکھتے نہیں ہے مریض، شاید ان کو آتا نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اچھا. دوسرا آپ کو ٹاسک یہ تھا کہ ان کو سمجھا دے سائیکو ایجوکیٹ اباؤٹ دا نیچر آف النس. تو جو نیچر آف النس ہے وہ آپ نے تھوڑا سا ان کو بتانا تھا کہ یہ میں صرف آپ کو انگریزی میں بتا رہا ہوں، لیکن اس کو اپنے اسی طریقے سے ٹرانسلیٹ کرنا ہے کہ جب یہ اوور ویلمنگ اسٹریس ہے، یہ مشاہدے سے ثابت ہے. آپ کا بھائی نا ریسرچ سے تحقیق سے ٹھیک ہے، دونوں ملا لیں کہ ہمارا مشاہدہ بھی یہی ہے، اتنے عرصے کا ہم دیکھ رہے ہیں مریضوں کو، ہمارا مشاہدہ بھی یہی ہے اور تحقیق سے بھی ثابت ہے کہ عموماً ایسے مریضوں میں ان کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے. بعض مریض وہ مسئلہ بتا سکتے ہیں، بعض نہیں بتا سکتے، اور جب وہ ان کی برداشت سے وہ مسئلہ بڑھ جاتا ہے تو وہ علامات جو ذہنی ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں جسمانی میں. جو ذہنی علامات ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں جسمانی میں. حالانکہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے ان کا معائنہ بھی کیا، ان کے ٹیسٹ بھی کروائے ہیں، نہ ان کو فالج ہے، نہ ان کو کوئی ہڈیوں کی بیماری ہے، نہ ان کو شریانوں کی کوئی بیماری ہے، لیکن پھر بھی ان کو یہ کمزوری محسوس ہوتی ہے، چل پھر نہیں سکتی. تو یہ اس وجہ سے ہے ہمارے خیال میں کہ ان کے دماغ پہ بوجھ ہے، اور ہمارا کام یہاں پہ یہی ہے کہ اس کو معلوم کرے کہ وہ کیا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے مریض کو پریشانی ہے. اور پھر آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو توجہ کی آپ نے بات کی نا کہ زیادہ توجہ نہ دیں، اس کو توجہ دیں، لیکن چونکہ آپ ان کی ماں ہیں تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور تسلی سے ان کے ساتھ بات کریں. بچی کو ہو سکتا ہے اسکول میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے گھر میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کے دوستوں میں سے کسی میں سے کوئی ایسی بات ہو کہ جو یہ نہ بتا سکتی ہے، نہ برداشت کر سکتی ہے، اور یہ اس وقت تکلیف میں ہے. تو یہ کوشش کرے کہ کسی طریقے سے اگر آپ کو پتہ چل جائے تو پھر مسئلے کا حل آسان ہو جاتا ہے. بعض اوقات مریض کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ مجھے کیا مسئلہ ہے، اور یہ تو نہیں کہ یہ ڈیلیبریٹلی کر رہے ہیں. یہ بھی ایک پوائنٹ ضرور بتانا ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ یہ مریض جو ہے آپ کا خود سے یہ سمپٹمز بنا رہی ہے. تو جب آپ سائیکو ایجوکیٹ کر رہے ہیں تو اس طرح سے آپ کے منہ سے کوئی چیز نکل جاتی ہے کہ یہ اس میں کوئی مسئلہ ٹھیک ٹھاک ہے، آپ کی بچی تو ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی بات نہیں. تو مدد تو چلے، لیکن اس کا بھائی بیٹھا ہوا ہے، والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو پھر ان باتوں کو نہیں مانتے کہ اچھا یہ ہمیں تنگ کر رہی ہے. تو اس بات کا بھی آپ کو خیال رکھنا چاہیے. جہاں تک یہ ری انفورسمنٹ کی بات ہے تو اس کو بھی تھوڑا بہتر کر لیں. جب آپ اس کو زیادہ توجہ دیتے ہیں تو ایک تو آپ نے اس کا کہا کہ توجہ کا مرکز بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، کچھ اس کی تکلیف کم ہو جاتی ہے، اور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے مریض کے خواہشات جو ہے وہ بھی پورے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کسی بات کا تقاضا کرتی ہے تو سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیمار ہے تو اس کو لا کے دے دیں. تو اس طریقے سے وہ اس کو جو بیماری ہے اس کی وجہ سے جو توجہ مل رہی ہے اور اس کی خواہشات میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ خواہشات پورے بھی ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ نارملی نہیں ہوتے، تو اس سے بیماری کو تکلیف مل سکتی ہے اور یہ بیماری بڑھ سکتی ہے. یہ نہیں سمجھتی، اب اس کو مزہ بھی آ رہا ہے اس میں سے کہ میری تو خواہشات پوری ہو رہی ہے. تو اس لیے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ جب ان کو دورہ آیا یا ان کو چلنے پھرنے میں تکلیف ہو تو آپ لوگ زیادہ پریشان نہ ہوں، کیونکہ اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کو پریشان دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے واقعی میں کوئی بہت سیریس بیماری ہے. جب آپ پریشان دیکھتے ہیں تو اس سے بھی بیماری میں اضافہ اور ان کی تکلیف میں اضافہ ہو سکتا ہے. So this is how you psychoeducate about the nature of illness. Reinforcement ہے how it maintains, how it prolongs the
ہیں. Good, Shamil.